اس میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا، مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس فقر سے وہ بھاگ رہا ہے اسی میں مبتلا ہو رہا ہے. ذرا غور کیجیے گا، جس فقر سے بخیل کیوں نہیں سخاوت کرتا؟ یار میرا ختم نہ ہو جائے مال، تو پھر رہ کس طرح سے رہے وہ تھوڑا فقیر بن کے ہی تو رہ رہا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے بخیل پہ تعجب ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف جلدی پہنچ جاتا ہے. وَيَفُوتُهُ الْغَنِي الَّذِي إِيَّاهُ طَلَب، اور جس دولت اور جس غنا کی وہ طلب رکھتا ہے وہی اس سے فوت ہو جاتی ہے. اس کے بعد امیر المومنین کا جملہ گولڈن ورڈ سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. اس کی مشکل یہ ہے کہ دنیا میں رہتا فقیروں کی طرح ہے، آخرت میں حساب امیروں کی طرح دے گا. اس کی مشکل یہ ہے. آپ کو ایک سلوات خود بھیجنی چاہیے تھی عظمت امیر المومنین کی. اللہم صلی علی محمد. اور کہتے ہیں مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہے، دنیا میں رہے گا فقیروں کی طرح، یا نہیں خرچ کرنا، وہاں نہیں خرچ کرنا. بچوں کے لیے بھی بعض مرتبہ گھر میں ہوتا ہے، مثلا اگر زوجہ کے لیے ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور ضرورت ہے، وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ بہترین صدقہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کریں، اس کے بعد اور اپنے عزیز رشتہ داروں اقربا کو دیکھیں. تو دنیا میں رہتا ہے فقیروں کی طرح، آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے چائے روٹی کھائی اور بریانی کا اس کو حساب دینا ہے، بل دینا ہے. تو وہ کہے گا جناب میں نے نہیں، یہ مولا علیہ السلام نے بتلایا، میں آپ کو مثال اس طرح آپ کے دماغ میں رہ جائے. اچھا، حدیث میں ہے کہ بخیل 3 چیزوں سے دور ہے اور سخی 3 چیزوں سے قریب ہے. بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے. لوگ بھی تو اچھا نہیں سمجھتے اسے، تو اللہ سے دور ہے ہی، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور. سخی 3 چیزوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب. تو یہ کلام الامام، امام الکلام ہوتا ہے. ایسا کلام امام السلام ہی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اچھی لطیف بات یہ ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے سنت الہی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو خیر جواد ہے، وہ تو بغیر استحقاق کے ادا کرتا ہے، لیکن سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے سخی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا یا من یؤتی من سالہ یا من یؤتی من لم یسلہ ومن لم یعرفہ، دعا ماہ رجب ہے کہ اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو اسے مانگتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانگتا. ومن لم یعرفہ، پروردگار تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچان. نتن یاہو کو بھی دیتا ہے اللہ، اس کا سانس اسی دنیا میں لے رہا ہے نا وہ ظالم و صفاق، اور یہی دنیا کی غذا کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ دیتا ہے. بہرحال سخی سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا ہوں. سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک جا کے دیکھیے گا. سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک. اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بخیل تھا لیکن امیر بھی تھا. اب وہی نا، حساب تو امیروں والا دینا ہے. اس کا ایک درخت تھا اس کے گھر کے باہر، اور وہ تھا کھجور کا درخت بہترین. اس کے ہمسائے میں ایک فقیر شخص رہتا تھا. یہ کھجوریں گر جاتی تھیں زمین پر، تو جو زمین پر گری ہوئی کھجوریں ہوتی تھی نا، وہ ہمسائے کے بچے آتے تھے، وہ کھجوروں کو اٹھا کے تھوڑا کھا لیتے تھے. اس کو یہ بھی برا لگتا تھا کہ میرے درخت کی کھجوریں ہیں تو تیرے بچے کیسے کھاتے ہیں. تو بعض واقعات میں اس طرح سے ہے کہ وہ بچے جو کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ سے نکال لیتا تھا وہ. تو ہمسایہ کے رسول اللہ کے پاس، اب یہ اسٹنجنس کی جو ہے نا انتہا ہے. تو وہ گیا کہ ہمسایہ کے رسول اللہ کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ اب میرے بچے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، زمین پہ گرا ہوا کھا لیتے ہیں، یہ اسے بھی روکتا ہے، تو اگر آپ اسے کچھ سمجھائیے. رسول اللہ نے اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ درخت کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ میں تجھے اس سے بہتر درخت ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو یہی چاہیے. اب بظاہر مسلمان ہے کیونکہ رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، مجھے تو یہی چاہیے. رسول اللہ نے کہا کہ کیا تو یہ درخت مجھے دیتا ہے، اس کے بدلے ہم تجارت کرتے ہیں کہ تجھے جنت کا درخت عطا ہو. کہتا ہے جنت ادھار ہے، یہ نقد ہے. چلا گیا. ابو دہدا ایک صحابی ہے رسول اللہ کے، وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس قیمت پر آپ اس درخت کو خرید رہے تھے، جنت کی قیمت پر، کیا مجھ سے بھی خریدیں گے؟ اگر میں اسے درخت لوں اور پھر آپ کو آ کے دوں، میں کسی طریقے سے اسے درخت لے لوں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو کیا میرے درخت کی بھی جو اب میرا بن جائے گا یہی قیمت ہوگی؟ آپ مجھے جنت کا درخت دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا.
یہ شخص گیا اس کے پاس اور جا کے کہا کہ دیکھو ایک پورا باغ دے رہا ہوں تم کو جس میں 20-25 درخت ہیں. اب تو کبھی کبھار کسی شے کی ورتھ بڑی کم ہوتی ہے لیکن کسی خاص وجہ سے آپ کو بڑا مہنگا لینا پڑتا ہے. کتنے دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے. ہاں؟ اب آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا جو نیبر ہے وہ اس کو پتا ہے کہ جناب آپ کچھ لینا چاہ رہے ہیں اور چونکہ ساتھ میں ہی آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جناب وہ اگر 1 ملین کا ہے تو کہے گا بھائی 1.5 ملین. کبھی کبھی آپ کو لینا ہی پڑ جاتا ہے, کیا کریں گے. تو اس نے کہا میں پورا باغ دے رہا ہوں ایک درخت. وہ تو ہاں ٹھیک ہے. وہ درخت لیا ابو دادا نے اس سے اور آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول اللہ نے ان ہمسائے کی فقراء کو دے دیا, بچوں کو. اب میں سوچتا ہوں, اب آیت پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے, سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک اس واقعے پہ نازل ہوئی. اس کے لیے آیتیں نازل ہوئی قرآن میں. میں سوچتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کتنی آسان ہو گئی. جب یہ جنت میں جا رہا ہوگا کوئی بھی فرشتہ روکے گا, کہے گا کہ رسول اللہ کی رسید موجود ہے میرے پاس ایک درخت کی, تم کیسے روک سکتے ہو مجھے, میں تو اپنے درخت کو دیکھنے جا رہا ہوں, تم کیسے روک سکتے ہو مجھے. اس کے پاس تو رسول اللہ کی سند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. کچھ ایسے ہیں کہ جو عطا کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. عطا بہت سے کرتے ہیں, تقوی کم میں ہوتا ہے. ہر عطا قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. عطا ہو تقوی کے ساتھ. اما من آتا واتقى, جس نے عطا کیا, سنگولر ہے یا من آتا واتقى وصدق بالحسنى, اور اس نے تصدیق کی جنت کی, یعنی اس کو یقین ہے کہ جنت ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کو جنت آسان کر کے دیں گے. پھر جنت اس کے لیے آسان بنائیں گے. اما من بخل واستغنى, جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے جنت کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب یہاں اتنی عجیب تعبیر ہے, اس کا ایک سادہ ترجمہ تو ہے کہ ہم اس کو جہنم آسان کر کے دیں گے, لیکن یہاں پر جہنم کا لفظ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا ہے. دیکھیں آسانی اور سختی دو اپوزٹ ہے, اللہ نے ان دونوں کو ملا کر ایک جملہ کہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کو آسانی کے ساتھ مشکل میں دھکیل دیں گے. اب جاؤ سلپ ہو, بہت بہت آسانی کے ساتھ سلپ ہوگا. کہاں پر؟ ایک گرداب میں, مشکل میں پھنسے گا جا کے, اور زندگی وہیں پر, اور نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کا کوئی سرمایہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تھی. ایک اور آیت ہے, اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, سورہ نساء کے آیت نمبر 37 بھی ہے, سورہ حدید کے آیت نمبر 24 بھی ہے. سیم آیت ہے, اس میں ایک حصہ اس کا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. کچھ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر اولاد بھی کہیں خرچ کر دے تو ان کو برا لگتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اپنے چچا کو دینے, کیا ضرورت تھی اپنے ماموں کو, کیا ضرورت تھی اپنی خالہ کو, کیا ضرورت تھی اس کو. تو کچھ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی بخیل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کی ہے کہ خبردار اس طرح سے نہ بننا. تو مجھے 6 چیزیں مکمل کرنی ہیں انشاءاللہ. میں کوشش ہے کہ وقت میں مکمل کروں. پہلی بات یہ, مولا کہتے ہیں مجھے بخیل پہ تعجب ہوتا ہے, یاد رہے گا آپ کو. دوسرا, وعجبت للمتکبر, مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے. کیوں تعجب ہوتا ہے؟ الذی کان بالامس نطفہ, کل تک تو نطفہ تھا. وتکون غدا جیفا, آنے والے کل میں مردار ہوگا, اور تکبر کر رہے ہیں. حضرت اللہ مظاہری ایک بزرگ عالم دین تھے, عالم اخلاق. وہ قم میں درس اخلاق دیتے تھے ایوری وینسڈے. جب ہم وہاں پہنچے تو خیر اس وقت ہمیں سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ میں جا سکوں, لیکن بہرحال ہمارے جو سینئرز ہیں, بزرگ ہیں, وہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک سال ایوری وینسڈے تھرو آؤٹ دا ایئر, ایک سال انہوں نے تکبر پہ بات کی. انہوں نے کہا تکبر سب سے بڑی اخلاقی بیماری, اس لیے کہ تکبر کرنے والے کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے اللہ کے سامنے. اور تکبر جس میں آ جائے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام رکھا ہے. حضرت سلیمان کا کتنا آپ نے سن رکھا ہے؟ میں یہاں تکبر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ مثال نہیں دے رہا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت آپ ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت سلیمان, ہوا پر حکومت, جنوں پر حکومت, چرندوں پہ حکومت, پرندوں پہ حکومت, درندوں پہ حکومت. اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا سلیمان کو, پیرالائز تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ تمہاری حکومت پوری دنیا زمین آسمان پر ہو, پیرالائز بیٹا ہے, ٹھیک کر کے بتائیے.
تکبر کرنے والے کی کوئی اوقات نہیں. اور پتہ ہے یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت سلمان سے ایک ترک اولا ہوا تھا. انہوں نے کہا پروردگار تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، اور ان کی ازواج بھی تھیں کافی. کہا کہ میں اپنے ازواج سے تعلق قائم کروں گا اور میرے بہت سارے بچے ہوں گے تاکہ وہ میری اتنی بڑی حکومت کے وارث ہوں. اور اس وقت حدیث میں آیا کہ انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا، اگر اللہ چاہے تو ہوگا. کسی زوجہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا، ایک زوجہ سے ایک بچہ ہوا، پیرالائز. اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی معاملے کو روکنے پر آ جائے، یہ لفظ بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے خالی، زمین و آسمان کی حکومت آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا جو معلول تھا، سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ بہرحال ہے. تھوڑے زیادہ ہوم ورک دیتا ہوں، لانگ ویکینڈ ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221، اس کو جا کے پڑھیے گا. میں کہتا ہوں اگر کوئی اس خطبے کو واقع مولا علیہ السلام پر صحیح ایمان کے ساتھ پڑھ لے، جتنا تکبر غرور کچھ اکڑ ہوگی نا، سب کی سب نکل جائے گی. ابن ابی لدید معتزلی نے کہا ہے کہ میں نے خدا کی قسم اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. اب میں یہ حساب نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں کہوں کہ جس نے 1 مرتبہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ابن ابی لدید معتزلی سنی ہے، اس نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے. خطبہ نمبر 221 سورۃ تکاثر کی تفسیر ہے. اور دوسرا خطبہ، خطبہ نمبر 192، نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ، خطبہ قاسعہ. اس میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ او تکبر کرنے والوں، تمہارا امام شیطان ہے. اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، تو تمہارا جو امام ہے وہ شیطان ہے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے کہ کل تک نطفہ تھا، آگے جا کے مردار ہے، پھر کس بات پہ تکبر ہے. تیسرا، وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایک ایسے شخص پر کہ جو خدا میں شک کرتا ہے جبکہ مخلوق خدا کو دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب I don't believe in God. اور کبھی ان سے آپ بات کیجئے. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو بھی دیکھی، کسی شخص نے کہا کہ یہ جو آپ موبائل کا کیمرہ جو آج کل بڑے اسمارٹ آ رہے ہیں اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری مثال کے طور پر اب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس میں آپ سے کہوں کہ یار یہ کیمرہ جو ہے نا، یہ کیمرے کہ جو لینس ہے یہ خود ہی بنا ہوا ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. تو میری آنکھ جو اس سے 1000 ٹائمز زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ خود ہی بنی ہوئی ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا استاد جاہل تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو عالم کون و مکاں ہے، تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ جو خدا کی مخلوق کو دیکھے اور خدا کا انکار کر دے. یہ تیسرا تعجب ہو گیا. چوتھا تعجب، وعجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت. یہ اب پھر ہمارے یہاں سارے خدا پر الحمدللہ یقین رکھنے والے موجود ہیں. جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو اس لیے میں نے اس ایک فقرے کو ادا کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ گیا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو مردے کو دیکھتا ہے لیکن موت کو بھولا ہوا ہے. کتنی میتیں ہم دیکھی، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے. اگر سوچتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر بھی ہونا ہے، 100% ہونا ہے، لیکن بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو معمولاً یہ ملے گا قرآن کی آیتوں میں بھی کہ موت کے لیے یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں رکھتے. یہ موت پہ کون یقین نہیں رکھتا؟ نسیہ کا لفظ ہے، بھولے ہوئے. میں آپ کو مثال دوں، K2 کا ماؤنٹین آپ سب کو پتا ہے. جب تک ابھی میں نے نہیں کہا تھا آپ کے دماغ میں تھا؟ نہیں تھا. تو آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بھولے ہوئے تھے. موت سب کو معلوم ہے، بھولے ہوئے، زندگی میں مست ہے. تو مولا علی نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر. ایک دعا بھی ہے کہ جب بھی کسی میت کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یقیناً یہی وہ وعدہ تھا کہ جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا، یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اللہم زدنا ایمان و تسلیما، پروردگار ہمارا ایمان اور تسلیم اور بڑھا دے. مل کے اور صلوات بھی دے محمد و علی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. پانچواں، عجبت لمن انکر النشأۃ الاخری وهو یری النشأۃ الاولی. مجھے پانچویں شخص پہ تعجب ہے کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے اور قیامت پہ یقین نہیں رکھتا. یعنی یہ کہ پہلی خلقت کو مولا نے جو استعمال کیا وہ زیادہ، میں نے ترجمہ کرنے میں ذرا سستی کی اور
ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کیا. ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو پہلی خلقت کو دیکھ چکا ہے اور آخری خلقت کو بھولا ہوا ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب پہلی خلقت ہو سکتی ہے تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی ہے. سورہ یاسین کی مشہور آیت وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تو مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر. اور چھٹا پھر شاید ہمارے لیے کام کی بات ہے وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَا وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاء. مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دار فنا والے گھر کو تو بہت اچھا بناتا ہے, دار بقا والے گھر کو اچھا نہیں بناتا. اب دیکھیے کہ گھر بنانے میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حلال عطا کیا, آپ اچھی طرح سے بنائیے, لیکن کتنا زیادہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں نا, اس کا لاک بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا ووڈ ایسا ہونا چاہیے, اس کا ایکسٹیریئر ایسا ہونا چاہیے, اس کا انٹیریئر ایسا ہونا چاہیے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ایک ایسے شخص پر کہ جو ختم ہونے دار فنا کے گھر کو اتنا اچھا بناتا ہے اور دار بقا کے گھر کو بالکل نہیں بناتا. اس کو کیوں نہیں بناتا؟ کبھی کبھی اس دار فنا کے گھر کو بنانے کے لیے دو